الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کل جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جس کا کل ترجمہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی، میں نے تم کو سارے عالم کے اوپر بڑائی دی۔ بنی اسرائیل، یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی قوم تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ انعامات دیے جو دوسرے قوموں کو عطا نہیں کیے، جیسے اس آیت کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم کو سارے جہاں پر ہم نے فضیلت بھی دی۔ ان کے ساتھ اللہ نے بہت خاص معاملہ کیا، اور جو قرآن کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کیا کیا، بلکہ آگے بھی بتائیں گے اللہ پاک کیوں اللہ نے ان کے ساتھ اتنے خاص معاملہ فرمائے، تو اللہ نے بتایا قرآن کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں سے آئے، پھر دوسرا یہ کہا کہ کسی قوم کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ان کو بیٹھ کر اللہ نے کھانا کھلایا 40 سال۔ انزلنا علیہم المن والسلویٰ، منہ اور سلویٰ جو ہے، اور وہ کیا چیز تھی انشاءاللہ اس کے موقع پہ بات آئے گی۔ یہ رزق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا کر کھلایا۔ بچہ پیدا ہوتا تو بچہ کپڑوں سمیت پیدا ہوتا، جیسا بچہ بڑا ہوتا کپڑے بھی بڑھتے، کپڑے میلے نہیں ہوتے، جسم سے بدبو نہیں آتی، ایسے بے شمار ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پورے عالم کے پر اللہ نے ان کو بڑھائی دی۔ اچھا، اللہ کے ساتھ کسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اونچا کرتے ہیں یا کسی قوم کو زوال دیتے ہیں، وہ اس کے آگے چل کے بنی اسرائیل کے واقعے میں بتائیں گے اللہ پاک وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے انہیں ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پہلی چیز یہ، اس بات کو ہم قرآن اصل میں ہماری جو ہے نا، جو تفسیر تراویح کی جو تفسیر جو ہم بات چلاتے ہیں، اصل میں یہ ہماری اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری ایک ذہن سازی کرتے ہیں، جو کہ انگلش میں کہتے ہیں مائنڈ کلٹیویٹنگ۔ اللہ ہمارا ایک ذہن بناتے ہیں، ہمارے اسکولز، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار، یہ ہمارے ذہن سازی کرتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارا باس، اور کیا کہتے ہیں جو ہم باہر نکل کے کانوں میں جو ریڈیو سنتے ہیں یا جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں، یہ سب ہماری ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر صحیح ذہن سازی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اپنے کانوں کو کوشش کیجئے کہ غلط باتوں سے احتیاط کریں کہ کان میں غلط بات نہ پڑے، اس کا بہت احتیاط ہے، بہت ضروری رکھنی چاہیے کہ کان کے اندر صحیح بات پڑے، غلط بات نہ پڑے۔ غلط بات جب بار بار کان میں پڑتی ہے تو وہ صحیح لگنے لگتی ہے، غلط چیزیں بار بار سنتے گئے تو صحیح لگے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بکری کا بچہ خرید کے جا رہا تھا گھر پہ، تو 3 جو چور تھے انہوں نے کہا یہ بکرا لینا ہے اس سے، کہ اس کو ہم ہرا تو سکتے نہیں، بہت مضبوط تھا، تو کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو بے وقوف بناؤ، اس کی ذہن سازی کرو۔ تو اس کے راستے میں 3 جگہوں پر یہ بیٹھ گئے۔
تو وہ گزرتے جب پہلے آدمی کے پاس آیا تو اس نے کہا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بھائی آپ نے کتے کے بچے کو سر پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کتے کا بچہ؟ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ یہ تو بکری کا بچہ ہے. نہیں نہیں, کتے کا بچہ کسی سے بھی پوچھ لیں. تو اس کو ڈانٹا, گالی والی دی اور آگے چل پڑا. کہنے لگا, بڑا آیا کہنے لگا کتے کا بچہ, یہ تو بکری کا بچہ ہے. اور آگے چلتے گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا چور ملا. اس نے کہا جی السلام علیکم. کہ جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. بھائی کیا اچھا کتے کا بچہ آپ کے سر پہ ہے؟ کتے کا. اب اس مرتبہ وہ چونکا, وہ کیا بات ہے, اس نے نکال کے دیکھا, بکری ہے بھائی, یہ تو کتے کا بچہ کہاں سے ہے؟ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کتے کا بچہ کہہ رہے ہو تو بکری ہے. اس کو بھی خوب اس نے جو ہے سنائی. سنا کر اب چل رہا. اب لیکن رستے میں اس کا شک پڑ گیا کہ کیا یہ دو آدمیوں نے جو ہے کتے کا بچہ کہہ رہے ہیں, اس کی کیا چکر ہے. آگے چلا اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی ملا. انہوں نے کہا جی السلام علیکم. کہ وعلیکم السلام. کہا کیا خوبصورت کتے کا پلہ ہے یہ. اس نے اڑا کے بکری کے بچے کو زور سے پھینکا. لگتا ہے اس نے مجھے بیوقوف بنایا ہے. اور تینوں نے اس دن خوب بریانی کھائی بس بکری کی بچی کی. تو کیا ہوا, عربی کا ایک محاورہ ہے, کلما تکرر تقرر. جو آپ چیز سنیں گے وہ دل میں تقرر, یعنی پھر وہ اس میں کیا کہتے ہیں, قرار پکڑ لیتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ذکر کرتے نا ہم, ذکر حدیث میں نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بھائی کیا کہتے ہیں, نماز کے بعد پڑھو. بھائی 100 مرتبہ جو تیسرا کلمہ پڑھے گا, ہر کلمے کی الگ الگ فضیلت ہے. 100 گھوڑے آزاد کرنے کا ثواب. اور جو ہے جناب آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں گے تو قیامت کے دن آپ کے کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو 14 رات کی چاند کی طرح چمکائے گا. جو 1000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے روزانہ, اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو وسیع کرتے ہیں. ایسے فضائل ہیں. اچھا, تو جو درود شریف پڑھے گا جی, جو درود شریف پڑھے گا اس کے اوپر 10 رحمتیں اتریں گی, اور اس کے اوپر 10 اس کے گناہ معاف ہوں گے, اس کے درجات بلند ہوں گے. ایسے مختلف اذکار کے مختلف فضیلتیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا, کیوں حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو مقدار مقرر کرو. استغفار, حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. 6,000 صبح میں, 6,000 شام میں. یہ ان کا استغفار تھا. اچھا, ایسے ہی وہ اس کی لمبی گھٹلی ہوتی تھی, اس پہ پڑھتے تھے. ایسے گھٹلیوں کے اوپر وہ گنتے تھے اور پڑھتے تھے. اچھا, حدیثوں میں کیوں ذکر آیا استغفار پڑھو, ذکر کرو, اتنا کرو, اتنے بڑی بڑی مقدار. میرے بھائیو, حالانکہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آدمی ذکر کرے, کیا مطلب ملے گا کیا مجھے؟ میں اگر کہوں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس سے مجھے ملے گا کیا؟ کیا فائدہ؟ میں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. لوگ بعض مرتبہ جو ذکر کو ہلکا سمجھتے ہیں, جنہیں پتہ نہیں اس کی طاقت کیا ہے, کہ استغفر اللہ, اس سے کیا ہوگا مجھے؟ شیطان ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے. درود شریف پڑھیں, صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ حبیبی. بھائی مجھے کیا مل رہا ہے؟ کبھی سمجھا اس پر؟ آپ جو ذکر کر رہے ہیں, آپ جو ذکر کر رہے ہیں, آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا, آپ نے لفظ اس میں ذات پڑھنی شروع کی, اللہ اللہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پڑھنے سے جو آپ تکرار کر رہے ہیں, کلما تکرر تقرر, تو یہ آپ کے اندر یہ چیز بیٹھ رہی ہے, آپ کے دل کے اندر وہ چیز بیٹھتی ہے. پھر اب اندر جم جائے گا. ذکر آپ نے کیا, آپ کے اندر وہ چیز جم جائے گی. پڑھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, پڑھتے اتنا بولو, کہتے اتنا بولو, اتنا بولو. غلط چیز بولنے پر غلط چیز صحیح لگنے لگتی ہے. جب صحیح چیز بولیں گے تو دل میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اب آپ درود شریف پڑھیں گے, کثرت درود شریف پڑھیں گے, خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا بڑھنی شروع ہوگی. ایسی محبت بڑھے گی کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور آنکھوں سے آنسو فوار کی طرح نکلنے لگے. محبت آئے گی. درود شریف پڑھا آپ نے, آپ کے دل بے چین ہو جائے گا. آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیا, آپ کے اندر ایسی اللہ کی محبت داخل ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر آپ کا دل دھڑکنا شروع کرے گا.
بلکہ دل ایسا دھڑکے گا کہ دل دھڑکتے دھڑکتے پھر دل کے اندر ایک چیز جاری ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں دل کا جاری ہونا، کہ مستقل آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مستقل، اتنا آپ نے کثرت ذکر کیا، اب آپ کے دل سے مستقل اللہ کی آواز آ رہی ہے، کلمے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا، اب وہ آپ کی چڑھ گئی، زبان پہ چڑھ گیا، پھر زبان پہ کثرت سے ہوتے ہوتے پھر وہ دل پہ آ گیا، پھر دل کی کثرت سے ہوتے ہوتے پھر آپ کی روح پہ آ گیا، اب وہ چیز آپ کے جسم پہ طاری ہو گئی کثرت ذکر سے۔ آپ نے استغفار کی کثرت کی، اب استغفار کی کثرت سے اس کے جو فوائد ہیں قرآن کے اندر وہ اپنی جگہ پر ہیں، حدیث میں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا اب اس کا اثر کیا ہوگا استغفار کی کثرت سے؟ استغفار کی کثرت سے اثر یہ ہوتا ہے خود بخود گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی کھول دیتے ہیں، جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں وہ مشکل سے راستہ نکال دیتے ہیں، کسی کا کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اس کی امیگریشن کا مسئلہ ہو، اس کا کسی بھی قسم کا مسئلہ اٹکا ہوا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اس کا کام جو اٹکے ہوئے وہ کام نکل جائیں گے، ہو جائے گا وہ کام، بشرطے کہ کرے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ استغفار کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، اس کے اثرات جو آپ پر پڑیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ حدیثوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا بھائی استغفار کی یہ فضائل ہیں، درود شریف کی یہ فضائل ہیں، وہ اس کے یہ فضائل ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس لیے جو استغفار سے کیا ہوگا آپ کے اندر گناہوں سے خود بخود نفرت سی پیدا ہو جائے گی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، گویا کہ دنیا سے نفرت سی ہو گئی۔ ایک دم بالکل آدمی کا دل اللہ کی ذات پہ بس منسلک، اب اس کو مخلوق سے نہ لینا نہ دینا، اس کو مخلوق کا مسئلہ نہیں لگتا، تو اللہ اس کے دل میں اللہ آ گیا کثرت سے اس کے دل پر۔ بلکہ یہ جو ذکر والے ہیں وہ تو چہرہ ہی دیکھ کے پہچانتے ہیں، ارے یار یہ تو ایک آدمی دیکھا میں ایک بزرگ کے ساتھ تھا، یار اس سے پوچھے کتنا ذکر کرتا ہے، یہ چہرہ آپ کی فزیک بدل جاتی ہے کثرت ذکر سے، آپ کے جو ہے وہ جو درود شریف پڑھے گا اس کے چہرے پہ پہچان نظر آتا ہے کہ یار یہ آدمی بہت کثرت درود شریف پڑھنے والا ہے۔ تو اس کی کثرت سے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کثرت سے ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کثرت کرتا ہے اس چیز کی، ہر عمل کا الگ الگ اثرات ہیں۔ تو آپ نے درود شریف کی کثرت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے شدید دل کے اندر طاری ہو جائے گی کہ آپ کے آنسو رک نہیں سکیں گے، آپ کے جو ہے نا ٹھیک ہے آپ کے دل جو ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کثرت سے ہوتا ہے یہ، تو کثرت اس لیے حدیث میں کیا کہا کہ بھئی اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اس لیے جو بعض اللہ والے کہتے ہیں بھئی اس کو اتنے پڑھو، کثرت سے کرتے وہ چیز دل میں اتر گئی۔ پر کیا ہوتا ہے جب کثرت ہو جاتی ہے تو نیکی کی پھر کیا ہوتا ہے، برائی سے آدمی کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ میوزک کی کان میں آواز پڑے گی، اب تو نا بڑی مشکل سے وہ کیا کہتے ہیں میوزک کی آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے والیوم آہستہ ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے آہستہ، عادت ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ جب کثرت ہو جائے گی تو دل متوحش ہوئے گا کہ ایک دم اگر کان میں آواز پڑ جائے تو اس کو ایک دم یعنی اس کو کہتا ہے کہ اس کا جسم ریجیکٹ کر دے گا، وہ جسم اس کا برداشت نہیں کرے گا، پریشان ہو جائے گا، اس جگہ پہ ٹھہر نہیں سکے گا، اس کو وہاں سے وحشت ہو جائے گی، اگر جس جگہ پہ وہ چیز ہو وہ وحشت ہو جائے گی۔ اس نے کہیں کسی کی غیبت سن لی تو اس کو ایک دم متلی آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ خدا کی نافرمانی اس سے یعنی وہ ریپل کرے گی، یہ چیز اس کا باڈی ریپل کرے گی، اس کا جسم ریپل کرے گا کثرت ذکر سے کرنے سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کثرت اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کو خوب کثرت سے کریں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا جو قرآن کی آیت جو عربی کی جو بات ہے کلما تکرر کہ جو کثرت سے آپ جو چیز کریں گے وہ چیز استقرار پکڑتی ہے دل کے اندر، اس کا اثر پورا جسم پہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔
خاص طور سے ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، اس کے اندر یہ چیز آپ کو پروٹیکشن دے گی، یہ آپ کا پورا پروٹیکشن ہے۔ اس پروٹیکشن کے ساتھ آپ چلیں گے، ہر قسم کا پروٹیکشن اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے کہ جو آدمی اس کو کثرت سے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ، جب آگے چل کے قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان مستقل اللہ کی یاد میں ڈوبی رہے۔ تو میرے بھائیو، بات اس سے چل رہی تھی کہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ میں ان کو ساری جہاں پہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پورے عالم پر فضیلت دی، ان کے اوپر بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور جس کا میں نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو انعام کیا تو، اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ہے کسی سے اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں، کسی قوم کے ساتھ، اور کسی بھی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ کوئی نعمت آتی ہے تو وہ انسان کے اچھے اعمال ہے، اور جو کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو خود قرآن میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے انہیں کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر بے شمار انعامات دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنا اونچا کیا، اب اونچا کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتائی، جب اس کو اللہ اتنی بڑی فضیلت دی تو ان کی کیا کہانی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتاتے ہیں کیا ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اچھا، پھر اللہ نے اب اس میں روک کر ہمیں خطاب کیا اور کیا کہا؟ تم اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے ڈرو؟ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور کوئی کسی کا بدلہ دے نہیں سکتا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کہ اس دن سے ڈرو۔ اب قرآن کی آیت ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جو قیامت کے دن تم کسی کی کوئی مدد کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خطاب کر رہے ہیں کہ ڈرو اس بات سے کہ قیامت کے دن جب ہوگا تو آپ کسی ایک کی، اب دنیا کے اندر دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد سے چلتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کوئی کر نہیں سکتا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی۔ نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی، کوئی کتنا بھی اچھا ہو، باپ بہت دین رکھتے، جو قیامت کے جو دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا کے اندر تو سارے ایک ساتھ رہتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر دے گا، باپ ادھر تو بیٹا ادھر، بیوی ادھر تو شوہر ادھر، اچھا باس ادھر تو ملازم ادھر، کسٹمر ادھر تو کیا کہتے ہیں سیلر ادھر، سب دنیا میں جو ایک ساتھ رہتے تھے ایک لائن کھینچ دی جائے گی، جنتی سارے ایک طرف ہو جائیں گے، جہنمی سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اب جب یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے تو اللہ سے کہے گا وہ کہ کچھ ہماری مدد کرو، کوئی وہاں مدد نہیں کر سکے گا ایک دوسرے کا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی مدد کر سکے گا، نہ کسی کی برائی کوئی اٹھا سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کسی نے کہا کہ یار تم میرے کچھ گناہ اٹھا لو، کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی گناہ کسی کے سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کسی کا گناہ کوئی سر پہ لے نہیں سکتا۔ اب یہ آیت ہے، اچھا لیکن چونکہ ابھی ہماری تکرار ہوئی نہیں، میں اس پہ جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری تکرار ہوئی نہیں تو قرآن کا اثر ابھی دلوں پہ پڑتا نہیں،
قرآن کا اثر جو ہے کب پڑے گا دلوں پر میرے بھائیوں؟ ہم نے پورا قرآن ایک آیت پڑھ لی کہ قیامت کے دن ایسا ہولناک منظر آنے والا ہے. جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اس بات کا یقین ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا ہوتا کیا تھا؟ الہاکم التکاثر پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی نے پیچھے چیخ ماری. جب کہا حتی زرتم المقابر دوسری چیخ ماری. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون فشہق شہقۃ وصعق. چیخ مار کے وہ گر پڑے. نماز ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس, ان کو اپنے سینے سے ان کو اپنے لیا, اپنی ران پہ رکھا تو وہ رو رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے بخش دیا. اس پر ان کی روح پرواز کر گئی, وہ انتقال کر گئے. تو قرآن کی آیت کا اثر اتنا پڑتا تھا. اچھا آگے میں جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس کا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے بھی پڑھا, ابھی میں نے پڑھا نہ مجھ پہ نہ آپ پہ, ہم سب پہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا. جیسا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اسی لیے بلکہ تو یوں آتا تھا حدیثوں کے اندر, ہارون رشید تھا, بادشاہ تھا. اس زمانے میں ائمہ کو حکم یہ تھا کہ بھائی تم جہنم کی آیتیں مت پڑھو بادشاہ جب نماز پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ جب جہنم کی آیت پڑھو گے تو کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے. تو ہارون رشید کا یہ تھا کہ جب اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھتے جہنم کے خاص طور پہ ذکر آتا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے. بادشاہ تھے. کیوں میرے بھائیو؟ قرآن کب اثر کرے گا؟ قرآن اثر کب کرتا ہے؟ دیکھیے دل ہے, اب یہ دل غلاف کے اندر ہے اور دل کے اندر بات اثر نہیں کر رہی. اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو زندہ کرو. اپنے دلوں کو ہم کیسے زندہ کریں؟ پوچھا. کہا اگر تمہارے, بلکہ اس کو روک کر میں آپ کو بتاؤں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیسے اللہ اکبر پڑھتے فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتے. نماز کے اندر مستقل روتے رہتے. تو پوچھا کہ حضرت عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جیسے قرآن پڑھتے ہیں آپ روتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اس واسطے کہ ہم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ تمہارا دل ابھی مردہ ہے, اگر تمہارا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی آیتیں تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. اس کا تعلق معانی کا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے, الفاظ کا اتنا اثر دل پہ پڑتا ہے کہ جیسے قرآن پڑھا اسی وقت اس کا اثر دل کے اوپر آنا شروع ہوا. تو اب دل کی صفائی ضروری ہے میرے بھائیوں. اب اس کے لیے خاص طور سے جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو ہم صاف کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے, بلکہ ایکچولی رمضان کا مہینے کا مطلب کیا؟ رمضان کہتے ہیں جلا دینا. روزانہ آپ کی آج کی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھٹی میں ڈال دیا, جلا دیا. کل کے جو کل دن کے گناہ پھر جلائیں گے, تیسرے دن کے گناہ جلائیں گے. اس طرح جب رمضان جتنا جو ہوتا چلا جائے گا اتنے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اب یہ صفائی کے واسطے کیا عمل کرنے چاہیے؟ دیکھو آپ لوگ سب جمع ہو کے بات سن رہے, اللہ رسول کی بات بڑی بات ہے, لیکن اس دل کو صفائی کرنے کے واسطے کیا چیزیں کریں؟ ایک تو چند باتیں میں کہوں گا. ایک تو کیا ہے کہ اللہ اگر کسی کو موقع دے تو بیت اللہ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان کحج معی, کہ جو رمضان کے اندر عمرہ کرے گا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر نے ان کے روک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں نکلنے والی تھی, جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت روئیں اور اگر کہا یا رسول اللہ میرا تو آپ کے ساتھ حج ہی نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھبراؤ مت, اب جو رمضان آنے والا ہے اس میں تم عمرہ کر لینا. تو جس نے عمرے کے اندر رمضان میں جس نے عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یہ ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے آپ کو تو وہاں جائیے, بیت اللہ جائیں, وہاں جا کر آپ اس ماحول میں جائیں. جب آپ بیت اللہ جائیں گے اس ماحول میں جائیں گے تو اس ماحول کے اثرات, اور
وہاں جا کر کرنا کیا وہ الگ بات، وہ آگے کی بات میں بتاؤں گا۔ تو دو کام کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پہ اس کے اثرات پڑیں، خاص طور سے رمضان کے اندر، یا تو بیت اللہ جائیں اور بیت اللہ جا کر اس ماحول میں رہیں، ایک تو یہ چیز کرنا کیا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا۔ دوسرا کہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے۔ یہ دو کام کریں آپ رمضان کے اندر اگر چاہتے ہیں اپنے دلوں میں سے زنگ کو دور کرنا ہے۔ آپ کو کیا پتہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھ لیں، آپ خود کر کے دیکھیے، آپ پھر آگے مجھے بتائیں کہ کیسی آپ کی کیفیت بنی۔ دیکھو آپ جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کے اندر ہیں، آپ کی کیفیت بن رہی ہے، لیکن اگر آپ کو رمضان کا اصل مزہ چکھنا ہے، اور ونس ایک کہتا نا کہ ایک لوہار کی تو 100 سونار کی، سونار کی ہوتی ہے ایسی، لوہار کی جب ایک پڑتی ہے تو وہ ایک ہی میں کام ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو لوہار کا مارنا ہے اپنے دل پہ اور بالکل دل کو صاف شفاف کر دینا ہے اور اس کے اندر کی جو چیزیں نکالنی ہیں، تو کیا کریں آپ؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا وہ جو میں آپ کو اعمال بتانے والا وہ اعمال یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ چاہتا پکا ہی کام ہو جائے تاکہ میرا جو یہ 60 سال کی جو جھک ہے یہ ختم ہو جائے، میرا دل واقعی صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ جب انسان کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب فراست دل میں آ جائے گی تو آپ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، بھول جاؤ، کوئی آپ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کچھ چکر چلایا تو عمر رضی اللہ نے فرمایا تو کیا سمجھا تم ہمیں دھوکہ دے گا؟ اسی حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن جو ہوتا ہے کوئی وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں نہ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ مومن دھوکہ نہیں کھاتا۔ آپ میں مومنوں کے دھوکہ کھا جائیں، کوئی آپ کو بیوقوف بنائے؟ جس کو اللہ کی معرفت ہو اور جس کو اللہ کے ساتھ تعلق ہو، کیا وہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ کیسے دھوکہ کھائے گا؟ دھوکہ کھانے کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے اندر، اس کی صفائی کی فکر کریں۔ تو کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے کہ ہم تو اللہ کے یا بیت اللہ جائے، اور اگر آدمی اللہ کے راستے میں بیت اللہ میں جائے وہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ایک تو وہ وہاں کا اس ماحول، کیونکہ بیت اللہ اور مسجد النبی اس کے الگ ہی اثرات ہیں، وہاں جائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اللہ کے راستے میں جماعت میں جائیں۔ اب آپ جب جائیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ تو جیسے آپ نکلے آپ دنیا سے آپ کٹیں گے پہلے، جس کو قرآن نے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا سے آپ نے اپنے آپ کو کاٹ دیا، پوری کٹ آف۔ یہ جو فونز ہیں نا ان کے انٹرنیٹ کو بند کر دیں، سب چیز کو ختم کر دیں، اور آپ کر کے اب آپ نکلیں اللہ کے راستے میں، چاہے بیت اللہ میں ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں؟ کیونکہ بیت اللہ میں جانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، لوگ میں نے خود دیکھا ہے بیت اللہ جانے کے بعد بھی وہ جیسے بیت اللہ میں وقت گزارنے کا ان کو حق ہے ویسے نہیں گزارتے۔ ان کا زیادہ اچھا خاصا وقت بیت اللہ کے بجائے بازاروں میں، شاپنگ کے اندر، اور کیا کہتے ہیں اپنے ہوٹلز کے اندر، اور ہوٹلز بھی ایسی بن گئی ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا وہاں سے باہر نکلنے کو، بلکہ اب کئی وقت میں جب تھا تو کہنے لگے بھائی ہمیں حرم ویو چاہیے، گنبد خضرا کا ویو چاہیے تاکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے، میں ونڈوز سے سارے گنبد خضرا کی زیارت کر لوں۔ آپ کو ہوٹل میں بیٹھ کر گنبد خضرا کی ویو سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ چلو یعنی آپ اتنے قریب آ کر بھی دور ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اتنے قریب ہیں اس کے باوجود بھی آپ اتنے دور ہو گئے، اتنی توفیق نہیں کہ بھائی اپنے ہوٹل سے وہاں چلے جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ وہیں سارا وقت گزارتے، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے، مجبوری کے لیے جاتے پیشاب پخانہ کر کے واپس وہیں آتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ کتنوں میں دیکھتا ہوں اس کے اندر لڑائی جھگڑا اسی پہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا جو بھائی ہماری ہوٹل صحیح نہیں تھی، وہ آپ ہوٹل کے لیے آئے تو امریکہ میں رہتے یہی کہ آپ کے ہر قسم کی ہوٹل مل جاتی، آپ ہوٹل کے لیے آئے بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے جو جھگڑا اسی پہ ہوتا ہے، ہوٹل صحیح نہیں، ہمیں حرم ویو ملا نہیں، ایک صاحب کہنے لگے کونے کا ویو ملا، ڈائریکٹ پرفیکٹ ویو نہیں ملا۔ تو کیا ہوا کہ قریب آ کے بھی دور رہے۔ تو میرے بھائیوں میں جو دیکھتا ہوں میں وہ عرض کر رہا ہوں، تو وہاں جا کر بہت شاذ و نادر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اکثر وقت بیت اللہ پہ گزرتا ہے، ورنہ یعنی تو ہوٹل میں
اور کھانا بھی اتنا زبردست قسم کا بوفے ہوتا ہے اس کے اندر کہ کھا کھا کر لمبی لمبی سو جائیں تو 2-4 نماز اسی میں نکل گئیں، تو ایک آدھ نماز پڑھ لی بیت اللہ میں، وہی باہر صحن کے اندر واپس آ گئے، تو میرے بھائیو پھر کیا آپ جا کر دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ کہاں وہاں کیسی صفائی ہوگی وہاں جا کر؟ وہاں تو آپ دور ہی دور رہے، اللہ کے قریب آ کے بھی دور رہے، وہ بیت اللہ کے نیچے رہ کے وہاں بیت اللہ کے طواف کے دھکے کھاتے تاکہ وہاں دل کی زنگ دور ہوتا، دل کی صفائی ہوتی، یا مسجد النبی کے قریب وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بیٹھتے یا آپ کے قریب وہاں جا کر بیٹھتے تو آپ کی کیفیت بنتی، پھر آپ کے آنسو رکتے نہیں، اللہ کے کلام سن کر، درود سن کر، درود پڑھ کر آپ کے دل پہ اس کے اثرات پڑتے۔ تو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، تو اے اللہ اگر موقع دے اللہ کے راستے میں وہاں جانے کا، وہاں یا نہیں تو یہاں جہاں ہو تو اپنے آپ کو اس طرح، کہ رمضان میں بارش ہو رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دہانہ کھول دیا، اس وقت رحمت کی کروڑوں ٹن کی بارش ہو رہی ہے، اس لیے اس وقت تو جس کو اللہ نے پیسے دے وہ تو جاب ہی نہ کرے اور اپنے آپ کو کاٹ لے اور بس ڈوب جائے اللہ کی رحمت کو۔ دیکھو یہ اس کی ایسی مثال ہے، جیسے آپ نائگرا فالز کے اندر گئے، ایک آدمی جا کر اپنا جو ہے نا گوڑیوں کا سیٹ لے کر گیا، اتنا سا اس میں پانی بھر رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے وہاں جگ لے کے جا رہا ہے اس میں پانی بھر رہا ہے، ایک ٹینکر لے کے جا رہا ہے، ایک تو کھدائی کر کے بھائی پانی میرے طرف، تو اپنی مرضی ہے، آپ جتنا بڑا کنٹینر لے کے جائیں گے اتنا آپ لیں گے۔ اس وقت رمضان کا یہ حال ہے، یہ گزر رہا ہے، ابھی رمضان کی بارش ہو رہی ہے، آپ نے کتنا بڑا اپنا دل کھولا اللہ کو، اب دل کے اوپر لیکن صفائی ضروری ہے میرے بھائیو۔ اب وہاں اللہ کے راستے میں نکلو، اور نکل کر سونے کھانے سے بھی کام نہیں بنے گا، اللہ کے راستے میں سنسیئر ہیں، اپنے دل کی صفائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نکلے اللہ کے راستے میں، اور لیکن چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ فونز کو بند کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ مہینہ ایک شروع ہو رہا ہے اس لیے میں ابھی سے یہ بات چلا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی سنسیئر ہے، ہمیں نہیں پتا اس مجمع کے اندر کون کس کو کیا اللہ کا قرب چاہیے، کس کی اللہ کون کس کی کب پلٹ دیں، تو ایک تو یہ فونز اپنے آپ کو کاٹ دیں، اس سے آپ سے بند کر دیں، اس کو اپنے آپ سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، جاب سے، جو بھی سیٹنگ کر لیں کہ بھئی میں نے اللہ کے راستے میں رہنا، اس مہینے کے اندر اس کو کٹ آف کر کے پھر آپ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کو تکرار کریں، ذکر کریں، آپ کے جسم کے روح سے اللہ کی آواز نکلے، تلاوت قرآن پڑھیں، اس قرآن کی تلاوت سے آپ کے دل کے رنگ زنگ دور ہوگا۔ اور دوسری تیسری چیز گناہ، کیونکہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے آپ کو گناہ کرنے کے موقع، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے جو اللہ والے کیا کہتے ہیں اس جگہ سے ہٹاتے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ایک عالم سے نہیں، ایک آدمی عابد سے کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے، میں کیا کروں؟ کہا تو پکا جہنمی ہے۔ کہا اچھا چلو 100 پورے کرتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیا، 100 قتل کر دیے۔ عالم کے پاس گیا، کہنے لگے جی میں نے گناہ کیا ہے، 100 قتل کیے، بڑا گناہ۔ تو کہا کچھ ہے میرے لیے حل من توبہ ہے؟ کہاں ہے، لیکن ایک شرط، اس جگہ کو چھوڑ، تجھے اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، تو جب اس جگہ کو چھوڑے گا تو تیری وہ کیفیت بنے گی۔ گناہ ہیرا گٹر میں ہے، وہاں ڈالتے جا رہے ہیں تو وہ گٹر کے ماحول میں ہی ہے، اس کو نکال کے پانی ڈالو اس پر، پھر چمکے گا وہ ہیرا۔ اس گٹر میں کتنا بھی ڈالو گے تو وہ گٹر کے اندر ہی ہے، اس کو اس گندگی سے نکال کے اس کی دھلائی ہوتی ہے۔ تو کیا کہا، اس کو نکالنا پڑے گا، اس انسان کو، اس ہیرے کو، آپ ہیرا ہیں، اس ماحول سے نکالا، دنیا سے کاٹا، جگہ سے باہر دور کیا، کسی غیر، آپ نکلیں اللہ کے راستے میں، دوستوں سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، سب سے دور نکل کر اب گناہ کے ماحول میں نہیں ہیں اب آپ مسجد کے ماحول کے اندر ہیں، اس ماحول کے اندر رہ کر اب آپ جو ہے، اب آپ نماز، اب اعمال کر رہے ہیں، اب وہ ذکر کر رہے ہیں آپ اس ماحول کے اندر۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کچھ جو رائے بن گئے کچھ لڑکے کہ جی ہم وہاں کے بڑی ہماری کیفیت بن گئی، وہ کیفیت تو یہاں بھی بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری ہے، کہ رائے بن سے رشتہ داری ہے، کسی جگہ سے کچھ نہیں، وہ تو وہ اعمال کے ساتھ ہے، وہ اعمال کریں گے، اس ماحول میں کریں گے تو اللہ آپ کو کہیں بھی دے گا، کہ کیونکہ ساری زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ نکل گئے، اسپیشلی اس مہینے کے اندر چاروں طرف رحمت کی انڈیل رہے ہیں اللہ پاک، تو جو سچا طالب ہے اور جس کو اللہ چاہیے، یہ مہینہ تو دنیا سے کٹ آف کر لے اور پھر نکلے
اور نکل کر اس یہ فون وون سے اور یہ یوٹیوب سے اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو فیس بک سب سے کٹ آف کر لے. اب اللہ اللہ کرنا ہے اب میں نے تو کیا کرے؟ کیا سب سے پہلی چیز گناہ سے بچ جائے, غیبت سے بچ جائے اور چغلی سے, لائنی سے, ان سب چیزیں بچ جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اب اعمال جو کرنے کے ہیں, قرآن کی تلاوت, اذکار میں لگ جائے. اب آپ دیکھیے آپ کی دل کی کیسی صفائی ہوتی ہے. اب آپ کی جب دل کی صفائی ہو رہی ہے, اب آپ کی صفائی ہو رہی ہے, پھر قرآن کی آیت آپ پہ اثر انداز ہوگی. قرآن آپ تھوڑا سا پڑھیں گے, آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا. آپ ایک آیت پڑھیں گے, آپ کی دل کی تاروں کو اللہ تعالیٰ ہلا دیں گے, کیونکہ دل کی صفائی ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کٹ آف ہیں سارے ماحول سے, یا یہ بیت اللہ جائیں یا اس ماحول کے اندر جائیں تاکہ یہ چیز کٹ جائے. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, میں یہ بات کو رمضان کے شروع میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو کوئی سنسیئر ہے, جو واقعی اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے اور جا کے یہ کہتا ہے اللہ بس ہو گیا, اب میں یہ سال ایسا ہے کہ میں اپنی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی بالکل صحیح ہو جائے, تو وہ اگر ہو سکتا ہو تو اپنے ٹائم آف لے کر کیا کہتے ہیں وقت نکالے اور اس ماحول میں جا کے بیٹھ جائے. آخر درجے میں جو بالکل نہیں کر سکتا تو کم از کم مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے. اگر آپ چھٹی نہیں لے سکتے, افضل تو یہ کہ چھٹی لیں یا بیت اللہ جائیں, اللہ کے راستے میں جائیں, پکا کام کریں. یہ ٹائم آپ اپنے آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں. اور اگر آخری درجے میں بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو آخری درجے میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں. جو میں نے عرض کیا ان چیزوں اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں اور آ کر بیٹھ کر اس کا شکر یا شروع کریں اللہ کی طرح. اور کیا کریں؟ اور آپس میں مل کر ایک دوسرے کو اللہ کی دعوت دیں, اللہ کی بڑائی بولیں, اور دو کام کریں, ذکر کریں, تلاوت کریں اور اللہ کی بڑائی ایک دوسرے کے ساتھ بولنا شروع کریں. یہ چیز دل کے زنگ کو دور کرتی ہے. جب دل کے زنگ کو دور کرے گی میرے بھائیوں تو قرآن جو آپ پڑھیں گے اس کا اثر ہوگا, پھر اللہ کے نام کا اثر ہوگا, اللہ کے نبی کے نام کا اثر ہوگا, پھر آدمی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو خود جب اللہ مل جائے گا تو ابھی ہم بالغ نہیں ہیں, پھر ہم بالغ ہو جائیں گے. مطلب جس کو معرفت اللہ کی مل گئی وہ بالغ ہو جاتا ہے, ابھی ہم بالغ نہیں ہیں. اس لیے ہمیں کیا ہے کہ نماز میں مشقت ہے, روزے میں مشقت ہے. کتنے لوگ مجھے ٹیکسٹ کر کے پوچھتے ہیں بھائی ہم روزہ فدیہ دے سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے فدیہ ایسا نہیں کہ بھائی میں روزہ نہیں دے سکتا میں فدیہ دوں. پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے فدیہ نکال لیا. فدیہ تو کس کے لیے ہے؟ فدیہ تو شیخ فانی کے لیے. کیا مطلب شیخ فانی ہے؟ ایسا بوڑھا آدمی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے, اگر وہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, ایسے آدمی کے لیے ہے. اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ سردیوں میں روزے رکھے, اور اگر سردیوں میں بھی نہیں روزہ رکھ سکتا کہ 8 گھنٹے سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں, ان دنوں کے اندر بھی اگر یہ روزے نہیں رکھ سکتا اور مسلم ڈاکٹر اس سے یوں کہے کہ تو مر جائے گا اگر تو نہیں کھائے گا, تو اس کے لیے فدیہ ہے. اور اگر چل کر بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے اور اس میں اتنی طاقت آ جائے تو پھر بھی اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. مسئلہ یہ ہے جس کو تو میں پتا رہا کہ جی میں فدیہ کتنا فدیہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں فدیہ رکھنا ہے. کیوں بھائی آپ ہٹے کٹے ماشاء اللہ. کہا جی میں رکھ نہیں سکتا کہ لمبے روزے ہیں. جوان کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ میں نہیں رکھ سکتا. میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے, کیوں 3 چیزیں ایسی ہیں, حالانکہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آدمی یہ کرے گا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو آدمی 3 کام کرے گا اس کی بھوک مر جائے گی. نمبر 1 روزے دار. آپ روزہ رکھے خالی پیٹ رہیں, گھر کے اندر شور شرابہ کر دیں گے آپ, لیکن آپ روزے سے رہیں آپ کو بھوک نہیں لگے گی. نمبر 2 جو اللہ کی بڑائی بولے گا اس کو بھوک نہیں لگتی, اس کو بھی بھوک نہیں لگے گی. نمبر 3 جو کثرت سے ذکر کرے گا اس کو بھی بھوک نہیں لگتی. پوچھا یا رسول اللہ بھوک لگتی ہے مجھے حدیث نہیں ہے, بزرگ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں تو روزے میں بھوک لگتی ہے. کہا جو بھوک لگتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے. گناہ آپ نہ کریں, آپ سارا دن مسجد میں بیٹھیں, دیکھو کیسے کتنی بھوک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ختم ہی کر دے گا اس چیز کو. آپ جو سارا دن بازار پھرے گا تو بڑی بھوک لگ رہی ہے, کب روزہ ختم ہوگا, کب روزہ ختم ہوگا, اس لیے آپ نے بازار کے چکر لگائے ہیں. تو جب اس ماحول, جب مسجد کے ماحول میں رہے گا, گناہوں سے بچنے کے ماحول میں رہے گا, تو بھوک, روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بھوک نہیں لگتی. اور لوگ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ میرے بھائیوں بہت دل پر زنگ چڑھ گیا ہے. اب یہ زنگ نکالنے کا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ زندگی میں مواقع دیتے ہیں.
اچھا، یہ زنگ اگر نہیں نکالا اور اس زنگ کے ساتھ مر گئے تو پھر یہ زنگ کہاں نکالا جائے گا؟ یہ نکالا جائے گا قبر میں، یہ نکالا جائے گا جہنم میں. وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبائیں گے جہنم کے اندر، اور جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کو صاف کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت کے اندر زنگ آلود دل جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو صفائی کریں گے جہنم کے اندر، اور جہنم کے اندر اس کی صفائی ہو کر پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے اس زنگ کو دنیا ہی میں صاف کر لیں. یہ مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی سارے مواقع ہیں، ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیں. تو اسی لیے جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو یہ میں نے طریقے بتائے ہیں، ان کو استعمال کر لے. یا اللہ کے راستے میں جائے، یا بیت اللہ جائے، یا اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھ لے کہ یہ اپنے آپ کو، تاکہ اس کے اندر سے پھر کیا ہوگا. آپ کو ایک اور میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ہے، کیا پتہ آپ کا دل صاف ہے یا نہیں، کیا وہ انڈیکیشنز ہیں. کہ اس کی انڈیکیشن یہ ایک آدمی بیمار ہے، قرآن کی بات سننے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی بات سننے سے بے چینی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات سننے سے اس کو بور ہوتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ سن نہیں سکتا، بور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا دل بیمار ہے. اور جس کا دل بیمار ہے تو وہ بے چین ہوگا. اللہ رسول کی بات کہ کب ختم کرو یار، یہ نماز لمبی، بیان لمبا، یہ لمبا، ختم کرو، میں تنگ آ گیا ان چیزوں سے. اچھا، مووی دیکھے، بازار میں وقت گزارے، کوئی اس کو دیر نہیں لگے گی. یہاں اس کو، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ دل زنگ آلود ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس بیمار کو آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، آپ نے اس کے بریانی رکھی، اس نے منہ میں لیا، کہا کہ یار اس کا ٹیسٹ ہی کچھ نہیں. تو کہیں گے بھائی صاحب سب کہہ رہے ہیں مزیدار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کچھ نہیں. کیوں ٹیسٹ کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان خراب ہے. بریانی خراب نہیں ہے، آپ کی زبان خراب ہے. یہ پیزا خراب نہیں ہے، یہ آپ کی زبان خراب ہے. یہ کہتے ہیں دال خراب نہیں ہے، آپ کی زبان خراب ہے. تو کیا ہے بھائی؟ اس کا علاج ہے، کیونکہ بیمار ہے آدمی، اس کو ہاسپٹل میں رکھو، اس کے دل کو دھو، اس کو صاف کرو. اب یہ صاف کر دیا، اور صاف کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کو دال بھی دی تو کہ واہ کیا ٹیسٹی دال ہے. کیوں؟ اب اس کا علاج ہو چکا، اب یہ صاف شفاف ہو گیا، اب اس کو کھانے میں لذت آ رہی ہے. جب بیمار ہوگا تو زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے. خود کہتے ہیں بھائی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، اس لیے کہ بھائی اینٹی بایوٹکس کا مزہ آ رہا ہے. بھائی دل تو ایسے ہی میرے بھائیو، جب دل بیمار ہوتا ہے تو دین کا کام اس پہ بوجھ بنتا ہے. صدقہ دینا بوجھ ہے، ذکر کرنا بوجھ ہے، تلاوت کرنا بوجھ ہے، اللہ کی بات سننا بوجھ ہے. دنیا کا یعنی دین کی کسی بھی چیز، نماز پڑھنا بوجھ ہے، اس واسطے کہ دل زنگ ہے اور دل کے اوپر تہ چڑھ چکی ہے. اللہ کی بات اس کے دل میں اتر نہیں رہی، اوپر سے ریفلیکٹ کر کے باہر جا رہی ہے. دل پہ نور آ رہا ہے، باہر نکل رہا ہے. اب کیا کرے میرے بھائیو؟ اس کا علاج کرے، اس کا علاج کرے. علاج نہیں کرا تو میرے بھائیو بڑا خطرہ ہے. صفائی ضروری ہے. صفائی کا میں نے راستہ بتایا ہے، سارے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے. جو مخلص ہے، میں کہتا ہوں میرا دل کو صفائی. کئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم رمضان کے دین پہ چل سکتے ہیں، رمضان کے بعد کیا کریں، ہم پھسل جاتے ہیں. میرے بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اس رمضان کے اندر تھوڑی سی فکر کر لیں، اپنے دل کو ذرا صاف کر لیں، صاف شفاف کر لیں. اللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر، ایک لمحے کے اندر جب دیکھا، اللہ نواز دیتا ہے، اللہ نواز دیتا ہے میرے بھائیوں. لیکن شرط یہ ہے کہ من جد وجد ومن زرع حصد ومن مشى على الدرب وصل. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ کوشش کریں گے، اللہ آپ کو دے دے گا. جو اللہ کی طرف چلے گا، اللہ اس کو مل جائے گا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ کوشش کریں. کیوں؟ آپ اپنا خود فیصلہ کریں. آج رات فیصلہ کر لیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا پاسبل ہے. دیکھو اس ٹائم، یہ جو وقت ہے اور یہ پیسہ، یہ آپ کا اپنا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے واسطے اللہ کو پا کے دیکھ لو میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد اگر پسند نہیں ہے تو پیسے واپس. ایک مرتبہ اللہ کو پالو، ایک مرتبہ اللہ کو اپنے دل میں بسا لو میرے بھائیوں. پھر دیکھو دنیا کے مزے، اللہ کی قسم دنیا کے مزے بے دین کو مل ہی نہیں سکتے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دین والا ہے اسی کو اللہ کا مزہ ملتا ہے. یعنی دین، زندگی کا مزہ میں کہہ رہا ہوں. وہی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو آج جنت، جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، وہ آخرت کی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. جنت کا مزہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن میرے بھائیوں کوشش کرنی پڑے گی. ابھی سن لیا، عمل کرنا پڑے گا. سن لیا،
بھائی آپ انویسٹ کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے کسی نے کہا بھائی دیکھو تم یہ کورس کر لو، ابھی کتنے ہیں؟ ابھی ایک میرا دوست کہہ رہا تھا بھائی میں کیمیکل انجینئر ہوں، IT کر لے بھائی اس میں زیادہ فائدہ. کوئی آپ کے سامنے کوئی اچھا پیشکش آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے چلو یار میں 1 مہینے کی کورس کر لوں، اس کے بعد مجھے $80,000 کی جاب ملے گی، $1,00,000 کی جاب ملے گی، چلو 1 مہینہ انویسٹ کرتا ہوں. 1 مہینہ اللہ پہ انویسٹ کر لو، اللہ پہ انویسٹ کر لو. اللہ میں اپنے آپ کو صاف کر لوں گا، میں یہ رمضان میں نے آپ کو لینا ہے میرے بھائی. اس کے بعد پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، کیا نہیں ہوگا. دنیا کے مزے ارے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے دل میں آئے گی، اللہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ کا نظام چلے گا، ایسے کام بنے گا فٹافٹ. کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کہتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے. کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، بیچارے ہمارے لوگ سباس آ کے کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میں بچت ہو جائے، کچھ چلانا ہو جائے، فلانا ڈھمکا ہو جائے. ارے بھائی جب اللہ آپ کے پاس آئے گا ٹیڑھی نگاہ سے جو آپ کو دیکھے گا، اللہ کہتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے. کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھے گا نہیں، ہر کوئی جو ہے وہ آپ سے محبت کرے گا. دبئی کے اندر میرا ایک دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب انتقال اس کے اندر گاڑی ایکسیڈنٹ کے اندر وہ بیچارہ شہید ہو گئے. دبئی کے اندر کیا تھا، وہ فنگر پرنٹس کر رہے تھے تو وہ سارے جو ہے لائن لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی پاکستانوں کی رجسٹریشن کرنی ہے ساری، اور وہ لمبی لائن تھی. وہ پولیس والا کھڑا ہوا اور وہ جو ہے سب کو تعال، ایسے بالکل اس طرح تعال ہے نا ادھر آؤ، اس کے ہاتھ لے یوں کرے امشی جاؤ یہاں، ایسا خرانٹ. اب یہ دوست میں نے کہا پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ بھی ایسے طریقے سے تعال ہے نا، اور یوں کرا تعال، ہر ایک ایسے بالکل ڈانٹ کر. اب وہ بھی لائن میں، جیسے وہ آیا اس نے جیسے اس کی طرف دیکھا اتفضل، سب کو کر رہا ہے تعال تعال، اس کو کیا اتفضل. جیسے قریب آیا وہ اپنا کاؤنٹر چھوڑ کے ہٹا. اچھا سب ایک جیسی ہم، کاؤنٹر چھوڑ کے نکلا، اس کا ہاتھ لیا، اس کا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھ کو گیو کر رہا ہے، ایک ایک اس کے انگلیوں کو اس نے فنگر پرنٹس رکھا. پھر ٹھہرو، اندر گیا، اندر سے جا کر جو ہے نا اس نے وہ ہینڈ واش کرنے کے لیے کوئی صابن پتہ نہیں کیا تھا اس کو لا کے دیا. پھر ٹھہرو، وہ اندر سے پھر گیا، ٹیشو پیپر لا کے دیا، اس کو صفائی کیا، اور پھر تفضل اس کو مسکرا کے ساری لائن در ہے. جیسے وہ نکلا پھر کہا تعال، پھر شروع کیا. میں نے کہا عجیب نظام، عجیب نظام ہے. اس کو میں نے غسل دیا. اس کا جب انتقال ہوا، گاڑی اس کی وہ ایسے کئی مرتبہ قلابازی کھائی، تو اس کے فون کے اندر میرا نمبر تھا، تو پولیس والے نے مجھے فون کیا. جس نے انتقال کے وقت میں جو پولیس والا تھا وہاں، اس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو اس کو؟ کہ تمہارا نمبر ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا اس کا یہ تو میں نے کہا پولیس سے کال آ رہی ہے، مجھے کیوں آ رہی ہے کال؟ تو میں نے پوچھا کہ نام اور، تو کہنے لگا کہ تعارف عمران. میں نے کہا ہاں دوست. کہا کہ پھر اس نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. پھر کہنے لگا ہم تو پولیس والے ہم تو دیکھتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں، لیکن کہنے لگا کہ وہ اس کی بیوی اور اس کی 2 بہنیں ساتھ گاڑی میں چل رہی تھی، تو سارے بجے کسی کو دھکا نہیں لگا. اس کو گاڑی قلابازی کھائی، اس کا سر پھٹ گیا. تو کہنے لگا میں جب اس کے پاس گیا، خود پولیس والا مجھے بتا رہا ہے کہ میں جب اس کے پاس گیا تو اس کے جب میں پاس گیا تو اس نے آنکھیں کھلی مجھے دیکھی، اور مجھے دیکھ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے کلمہ پڑھا. پھر کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا تو بھی پڑھ. تو کہا میں نے بھی اس کے بعد پولیس والا مجھے عربی میں کہہ رہا ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کیا. مجھے ایسا کہا تو بھی پڑھ، تو مجھے دیکھ کیا رہا، پڑھ تو بھی پڑھ. مجھے ایسا اشارہ کیا. تو کہا میں نے بھی پڑھنا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں پڑھ رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، ہم دونوں پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہوا. اور جب میں اس کو غسل دے رہا تھا تو مجھے وہ پولیس والے کی بات یاد آئی. تو میں نے جب اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ ایسا تھا بالکل، کل ایسے شہادت کی انگلی. میرے بھائیو، جب اللہ سے آپ کے دل میں، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، نظام آپ کے ہر چیز آپ کی تابع چلے گا. وہ تال کا سسٹم ختم ہو جائے گا. پھر اتفضل چلیں گے.
جہاں آپ جائیں گے اتفضل ہوگا، اتفضل ہوگا، اتفضل ہوگا. دوسروں کو تو تال چل رہا ہے اس کے ساتھ فوراً، اور میں حیران کہ اس کو یہ کیا چینج ہو گیا. یہ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ چل رہا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے. دوسروں کو تو تال ہو رہا ہے، اس کو اتفضل ہو رہا ہے کہ تشریف لائیے، تشریف لائیے. تو میرے بھائی جب اللہ کے ساتھ جب اللہ ہوتا ہے تو اللہ ہر ایک کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ تک پہنچنے کے لیے دیکھو اللہ نے بیت اللہ کو کہاں رکھا؟ کسی جگہ پہ رکھا. ایسی میں ہمارے بزرگ تھے مولانا سے ہم لوگ وہاں جا رہے تھے تو وہ کہنے لگے دیکھو اللہ نے بیت اللہ کو کیوں ایسی جگہ پہ رکھا؟ وہی کہیں بھی رکھ سکتے، کینٹکی پہ رکھتے، کہیں بھی رکھ دیتے، کسی بھی پاکستان میں رکھ دیتے، انڈیا میں وہاں کیوں رکھا اللہ نے؟ کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. بغیر کوشش کے ٹہلتے ٹہلاتے ایسا نہیں. قرآن کہتا ہے اَيَطْمُعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں؟ کلا، ہرگز، محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ نے بیت اللہ کو بھی ایسی جگہ پہ رکھا کہ وہاں پہنچنے کے لیے یأتون وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. قرآن نے کہا کیسی مشکل سے آدمی، لیکن محنت کرنی پڑے گی پہنچنے کے لیے. ہمیشہ آپ چاہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی بڑی مشکل سے ویزا ملتا ہے، آپ کو کہہ رہا تھا بھئی $500 لگ گئے ویزے کے. دیکھو میرے بھائیو بیت اللہ ہر صدی، یاد رکھ لیں اس بات کو، غور سے سن لیں، ہر زمانے میں ہمیشہ بیت اللہ کو پہنچنے کے لیے صرف وہ جائے گا جس کے اندر سچی طلب ہوگی. ٹہلتے ٹہلاتے آپ نہیں جا سکتے. سچی طلب ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے. اللہ اپنا بتاتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہیں میرے پاس آنا ہے تو محنت تو کرو، مشقت تو اٹھاؤ، اور تم کوشش تو کرو. ہاں جب تم کوشش کرو گے تو ہم تمہارے لیے راستے آسان کر دیں گے. لیکن یہ کہ بھائی ہم ایسا نہیں کہ پھسل ونڈا بیٹھے پھسل کے سیدھا بیت اللہ پہ لینڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی ایسے پہاڑوں کے درمیان. ہر زمانے میں، ابھی تو اس زمانے میں تو نعمان ہو گئے، پہلے زمانے میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے. ہمارے بزرگ تھے مولانا سیدنا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بتاتے تھے کہ جب پہلے ہم آئے کشتیوں کے اندر ڈاکو ہوتے تھے، وہ ہمیں لوٹا. ایک مرتبہ بیت اللہ پہ گیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حالات خطرناک تھے. اب کیا ہے بھائی، اب ویزے کے مسائل، اس کے مسائل، اس کی اللہ نے ایسے رکھے ہیں تاکہ جو پہنچا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی میرے بھائیوں. تو اسی لیے یہ رمضان شروع ہو رہا. آج ارادے کر لیں کہ ہم اللہ تک پہنچیں گے تو ہر جگہ اتفضل شروع ہوگا. پھر جاب پہ بھی اتفضل ہوگا آپ کے، پھر بزنس میں بھی اتفضل ہوگا آپ کے ساتھ، ہر جگہ پہ اتفضل، ہر جگہ پہ مرحبا ہوگا، مرحبا ہوگا. کئی جگہ پہ تعال نہیں چلے گا آپ کو، یہ نہیں، ڈنڈا کوئی نہیں دے گا آپ کو. ہر جگہ پہ ایسا ماحول. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے دل میں تیری محبت ڈال دیں گے. ہر جگہ مزے کرو، ہر جگہ مزے کرو، جدھر جاؤ. یہ ساری زمین میرے رب کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے مالک ہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے فرمایا قلوب العباد بین اصبعین الرحمن، 2 انگلیوں کے درمیان. یقلب کیف یشاء، جس طرح چاہتا اللہ بدل دیتا ہے. تو میرے بھائیو اس کے لیے اگر دلوں کو صاف کرنا، یا بھی اس رمضان کا مہینہ شروع ہے، چھٹیاں لیں، وقت نکالیں، بیت اللہ کی طرف جائیں، اللہ کے راستے میں جائیں، اور پھر محنت کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اور پھر اس پہ محنت کریں اپنے آپ پر، اور دیکھیں پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو منور کرتا ہے. پھر آپ خود کہیں گے یار ہم کتنا زمانہ ایسے ہی گزر گیا. سب کہیں گے نا بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ آپ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ ہم سب آج توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کریں گے. اے میرا مولا ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرا مولا اتنے رات کے اندھیرے میں، اتنی رات کے دیر کے اندر، اے اللہ سارا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اے میرے مولا تو سب کو عطا کرتا ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کوئی گناہ ہم سب مجمع میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہوا ہے. تو نے خود کہہ دیا ورحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اے میرا مولا ہم اپنے گناہوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے میرے مولا تو ہمیں اپنے پاس بلا لے،
عافیت کے ساتھ ہمیں دین پہ محنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے میرا مولا، جو ہمارے دلوں کے اندر زنگ ہے، اور اے اللہ جو ہمارے دل اے اللہ مخلوق سے متاثر ہیں، اور جو غیر بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر، عافیت کے ساتھ اے اللہ اس کو پاک صاف فرما۔ اے میرا مولا، عافیت سے اس کو پاک صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔